پھر بھی ہیں. ان سب پہلوؤں پر بات کریں گے. صدیق جان میرے ساتھ ہیں, نور العاطفی میرے ساتھ ہیں. صدیق جان, یہ جو نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے, اندرونی کہانی جو سامنے آ رہی ہے اس میں تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں, میاں صاحب واپس آئیں, کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن کیمپین میں جانا پڑے گا, وہاں سے بھی شکایات ہیں, تو شاید میاں صاحب آ کر کوئی کیمپین چلا لیں. میاں صاحب آنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس سے اچھا موقع تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں, نون لیگ کے اندر بالکل کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا, واپس آ کر اور ان کو الیکشن مہم خود چلانی پڑے گی, تب جا کر اور نون لیگ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ سیاسی طور پہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کو کسی حد تک ریکور کر سکے. یہ نون لیگ کے اندر ایک کنسنسس ہے تمام جتنے بھی ان کے رہنما ہیں ان کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف میاں صاحب کی جو واپسی ہے وہ سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا, قانونی محاذ پر بھی دیکھنا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خبر چل رہی ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کسی ٹی وی چینل نے رپورٹ کی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ نون لیگ کی طرف سے یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب حکومت میاں نواز شریف کی سزا کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی. مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر مطلب کیا اس کا سر پیر ہے. حکومت کیسے میاں نواز شریف صاحب کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے, کیونکہ میاں صاحب کا ایک انفرادی حیثیت میں ایک کیس تھا جس میں ان سے رسیدیں مانگی گئی تھیں کہ جو آپ کا جو کاروبار ہے, جو آپ کے بچوں کا کاروبار ہے, آپ کے بیٹوں کا حسن نواز کا, حسین نواز کا, جو آپ کے لندن فلیٹس ہیں, یہ سارا یہ 3 کیسز ہے. ایون فیلڈ تھا, العزیزیہ تھا, فلیگ شپ تھا. 2 میں ان کو سزا ہوئی, 1 میں وہ بری ہوئی. بریت کو بھی چیلنج کیا گیا. جو سزائیں ہوئیں ان کو چیلنج کیا گیا اسلام آبادی کورٹ میں. اسلام آبادی کورٹ نے سزائیں معطل کی, ضمانت پر رہا کیا, اور پھر میاں صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر لندن چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کی مدد سے, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پورا کیس چلا کر ان کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا. اب عدالت نے وہ فائلیں داخلے دفتر کر رکھی ہیں کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو پہلے آ کر وہ بتائیں گے کہ وہ کیوں مفرور رہے, کیوں وہ اشتہاری رہے. پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی اپیلیں بحال کرنی ہیں یا کیا کرنا ہے. لیکن یہ تو اب اتنا زیادہ مسئلہ نہیں رہا, چاہے وہ اسحاق ڈار کی واپسی ہو یا سلمان شہباز کی واپسی ہو, کہ عدالتوں نے نہیں پوچھا ان سے کہ آپ کیوں اتنا عرصہ اشتہاری رہے, 3 4 سال, اور عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا. لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ضرور ہے کہ بڑا سوال ہے کہ کیونکہ میاں نواز وہ دونوں جو ہیں, اسحاق ڈار ہوں یا سلمان شہباز ہوں, ان کے معاملات ٹرائل کورٹ کے پاس تھے, نیب کورٹ کے پاس تھے, اور یہ ملزم تھے, مجرم نہیں تھے. میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایک تو مجرم تھے سزا یافتہ, دوسرا میاں صاحب کو ضمانت دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کو ضمانت دی تھی اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو واپس بلانے کے لیے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے, اشتہارات لگائے گئے, وہاں بذریعہ ڈاک نوٹس بھیجے گئے, ان کے وکیل کو انفارم کیا گیا, ہر اخباروں میں اشتہارات, سارا کچھ عدالت نے کیا تھا. اور پھر عدالت نے حکومت کو ڈائریکشن دی تھی, وفاقی حکومت کو, کہ ایک جو سزا یافتہ مجرم ہے جو پاکستان سے باہر ہے اس کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے. تو اب یہ بڑا سوال یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے سرنڈر تو ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ میاں صاحب کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ میاں صاحب جو ہے ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی 2-4 ہفتوں کی, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ لیگل پوزیشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو کیونکہ ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, انہوں نے سرنڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کرنا ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ نہیں مجھے لگتا کہ کہہ سکتی کہ ان کو ایئرپورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک آنے دیا جائے, کیونکہ ان کو وہیں سے گرفتار کیا جائے گا, اور پھر ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آئے گا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جب, کیونکہ اس کی ایک اور بات لمبی ہو گئی ہے لیکن ضروری ہے اپنے ناظرین کو بتانا کہ میاں صاحب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, تو اب اسلام آباد ہائی کو ان کی جانب سے کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سرنڈر نہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں. تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو گرفتار کر کے پھر ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آئے گا. پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ان کی اپیلیں بحال کرنی ہیں, ان کی جو وضاحت ہوگی کہ 3-4 سال کیوں وہ اشتہاری رہے وہ ماننی ہے نہیں ماننی, گو کہ اس وقت حالات جو سازگار ہیں ان کی بات جو بھی وہ کہیں گے وہ مان لی جائے گی. لیکن بہت بڑا رسک ہوگا بہرحال ان کا آنا, کہ اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ 3-4 سال کیوں وہ اشتہاری رہے ہیں, اور ہم ان کی اپیلیں جو ہیں وہ بحال نہیں کر رہے اور وہ مسترد کر رہے ہیں, تو پھر تو میاں صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ جانا پڑے گا, اور وہاں سے ریلیف نہ ملا تو لمبے عرصے کے لیے جیل رہنا پڑے گا. عدالت کو مطمئن کرنا تو ایک طرف, اب تو وہ صحافی جو کہتے تھے کہ شوکت ترین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق وزیر خزانہ, ہمارے